حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 کافر ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کافر حاضر ہو کر پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں جانتے، نہیں مانتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، میں اسی کلمے کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں اور اسی طرح لوگوں کو بلاتا ہوں اور میں کلمے کی دعوت دیتا ہوں۔ اس بارے میں آیت قل ایو شیء اکبر شہادہ نازل ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تک دین کو پہنچانے کے لیے بہت مشقتیں اٹھائے ہیں اور بہت رات بھر اللہ کے دربار میں سجدے میں جا کر ہمارے لیے، امت کے لیے دعائیں مانگے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانیوں کے صدقے ہمارے تک یہ دین ہم پہنچا ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے خون سے سینچا ہوا دین ہم تک پہنچا ہے، بڑے مشقتوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ ہم اسے سراسری سمجھ رہے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہمارے تک مشقتوں سے پہنچتی ہے تو اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے پاس کوئی چیز آسانی سے آ جائے تو اس کی قدر قیمت نہیں ہوتی۔ اسی طرح دین ہمارے پاس سے بڑا آسانی سے آ گیا ہے تو ہم نہ دین کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کا فاقہ کرتے یا دین کے خاطر۔ کافر لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیتیں پہنچاتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر مانگتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہی کہ احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دوں گا، تو آپ چلتے رہیے، آپ کے پیچھے پیچھے پہاڑ چلے گا، آپ کو جس وقت چاہے اس میں سے خرچ کر لینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ نہیں، میں ایک دن کھاؤں تو دوسرے بار میں اللہ سے مانگوں، اور ایک بار کھاؤں تو شکر گزاروں، دوسرے بار اللہ سے مانگوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مال میں دین کی دعوت نہیں کی تھی کہ میری امت بہت کمزور ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال اور آرام عیش میں دین کی محنت کرتے تو ان کی امت ہی کہتی کہ دیکھو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال اور دولت میں دین کی محنت کی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاطر دونوں جہاں کے سردار، جن کے صدقے میں 7 زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ بنائے ہیں، ایسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاقے پہ فاقے گزارا کرتے تھے۔ 3 دن ان کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، جو ان کے چولہوں میں سے گھاس اگ جاتی تھی۔ ہمیں آج آسانی کے ساتھ پیٹ بھر کر کھا کر اللہ کا دیا ہوا سارے کا سارا ساز و سامان ہمارے پاس ہے اور عیش و آرام کے ساتھ رہ کر نماز پڑھنے ہمیں مشکل ہو رہی ہے۔ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو دل سے گواہی پڑھتا ہے، اللہ اس کے تمام گناہ زمین و آسمان میں جتنے بھر کہیں وہ سب بھلا دیتے ہیں۔ وہ گناہ جو زمین آسمان جتنا بڑا ہے اتنا بھر کر گناہ رکھ دیا جائے اور ایک طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرزہ رکھ دیا جائے تو وہی طول میں غالب آ جائے گا۔ ایسا بڑا بابرکت اللہ کلمہ ہے تو ہمیں انشاءاللہ اس کے دل سے ہمیں سمجھ کر پڑھتے رہیں گے اور ہر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں اللہ کا ذکر کریں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا اور ہمارے قدم جمع رہنا ایمان پر، ہمارے قدم ثابت رہنا، ہمارا ڈلمل یقین نہیں رہنا، کبھی نماز پڑھ لے، کبھی چھوڑ ڈالے، کبھی ذکر کرے، کبھی دنیا میں پھنس گئے نہیں۔ دنیا کے کاموں کاج کے ساتھ ہمیں آخرت کی تیاریاں، ہمیشہ کی زندگی کی کوشش، ایک جد و جہد، آخرت کی تیاریاں، ایک دن ہمیں جانا ہے، ساری زندگی کا حساب دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ سب کو اور ہم
اللہ تعالیٰ اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، اور وہ عمل جس سے میرا اللہ راض ہوتے ہی ایسے عمل کی توفیق دے، آمین۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز میں، اللہ ہم سب کو خشوع اور خضوع کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں اپنی رحمت الہی میں ڈھانپ کر تمام وہ جائز حاجتوں تمنا کو پورا کرے۔ اللہ عافیت سے ہم سب کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے، اور دنیا میں بھی ہمیں عافیت سے گھر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔